خطابات ہوئے، اللہ کریم تمام خطابات کو مولا حسین کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہم آمین۔ اور شہدائے کربلا کے فیوز و برکات سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ رہی زندگی تو انشاءاللہ ہر سال یوں ہی محرم آتا رہے گا اور ہم ذکر حسین سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ چونکہ کل 28 محرم الحرام تھا اور تاریخ اسلام کا وہ عظیم دن تھا جس دن تاریخ السلطنت غوث العالم محبوب یزدانی سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا، اور عقیدت کی زبان میں جسے ہم کہتے ہیں ان کے عرس سراپا قدس کا دن تھا، کیونکہ ان بزرگوں کا بڑا احسان اسلام پر رہا ہے، اور چونکہ ہم ان کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں تو ہمارا ایک اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ ہم ہمارے بزرگوں کے آراس میں ان کا ذکر خیر کر کے ان سے فیض و برکات حاصل کریں۔ چونکہ مجھے آج مخدوم پاک کی کرامت اپنی جگہ ہے، ان کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات اور زندگی کے کچھ ایسے معاملات جو آپ نے بارہا خیر علماء سے سنا ہوگا لیکن اس منبر سے شاید میری زبانی نہ سنا ہو، تو ہم آج ان کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیے، ہندوستان کی سرزمین اولیاء اور صوفیاء کی سرزمین رہی ہے۔ ہمیں جو اسلام ملا ہے اور ہم تک جو اسلام پہنچا ہے وہ صوفیاء کی اور اولیاء کی بدولت ملا ہے، اور جن کے اندر سر فہرست کئی ایسی شخصیات کا نام ہے جن کا ہندوستان کی سرزمین پر بڑا احسان ہے، اور ہندوستان کی زمین جو آج زرخیز نظر آ رہی ہے، اور یہاں جو یہ اسلام کا پرچم جو لہرا رہا ہے، اور یہاں جو آج اسلام کا پودا ہرا بھرا ہے، وہ کسی اور کی مہربانی نہیں ہے، اللہ کے مقدس ولیوں کے قدموں کی برکتیں ہیں، جن کے اندر سر فہرست جس ذات کا نام آتا ہے اس ذات کا نام ہے خواجہ خواجگان عطائے رسول سرکار سیدنا حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اسی طرح حضور خواجہ بختیار کاکی کی ذات ہے، بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کی ذات ہے، حضور محبوب الہی کی ذات ہے، بابا قطب الدین بختیار کاکی کی ذات ہے، بابا فرید الدین گنج شکر کی ذات ہے، صادق میاں کنیری علیہ رحمہ کی ذات ہے، آل رسول بریلوی ہے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے، مخدوم سمنانی ہے، اور بے شمار بزرگان دین جن کے قدموں کی برکت سے ہمیں اسلام ملا اور اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ چونکہ ایک حدیث پاک بھی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمایا تھا، مجھے سرزمین ہند سے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان سے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، مجھے ہندوستان کی سرزمین سے اپنے عشاق کی خوشبو آتی ہے، تو وہ عشاق جو تھے نا وہ سرکار غریب نواز کی ذات تھی، وہ جو حضور کے عاشق تھے نا وہ بابا فرید گنج شکر کی ذات تھی، وہ جو حضور کے عشاق تھے نا
وہ مخدوم سمنانی علیہ رحمہ کے ساتھ تھی، آل رسول ماہر بھی علیہ رحمہ کے ساتھ تھی، نور محمد بدایونی علیہ رحمہ کی ذات تھی۔ یہ حضور کے اشاق تھے، دادا گنج بخش علیہ رحمہ کی ذات تھی۔ کیونکہ یہ اکھنڈ بھارت کی بات ہو رہی ہے تو اکھنڈ بھارت میں وہ اولیاء بھی شامل ہے جن کی مزار مقدس اس وقت ہندوستان میں نہیں ہے، ہندوستان سے باہر ہے، لیکن جب ہم اکھنڈ بھارت کی بات کریں گے تو وہ اولیاء بھی ہندوستان کی سرزمین پر خدمات کے لحاظ سے اس میں شامل ہوں گے۔ سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ آل رسول ہیں، سید گھرانے میں پیدا ہوئے، حضور کی پاک نسل سے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی کچھ خوبیاں اور کچھ جھلکیاں آپ سماعت کریں جسے اندازہ لگے گا اللہ پاک نے کیسے کیسے ہیرے اہل سنت والجماعت کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلک میں چلے جائیں، حالانکہ ہم کبھی بھی ممبر رسول سے مسلک کی گفتگو کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو اہل سنت والجماعت کے معاملات میں اتنے بیزی ہیں کہ پھر کسی اور فرقے کا نام لینے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں اور وقت بھی نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ اہل سنت والجماعت کے علاوہ، کیونکہ یہ اہل سنت ایک جماعت ہے، باقی سارے کے سارے فرقے ہیں، اور حضور نے فرمایا بھی ہے کہ فرقے جہنم میں جائیں گے، جماعت جنتی ہے۔ تو اہل سنت فرقہ نہیں ہے، اہل سنت جماعت کا نام ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فرقہ اہل حدیث، فرقہ دیوبندیت، فرقہ قادیانی، یعنی سب کو فرقوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج دن تک کوئی بھی فرقہ اہل سنت کو فرقہ نہیں کہتا ہے، سب کہتے ہیں اہل سنت، یعنی اہل سنت ایک جماعت کا نام ہے، باقی سارے کے سارے فرقے ہیں۔ پر سمجھانے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کسی بھی فرقے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو حافظ ملیں گے، وہاں آپ کو عالم ملیں گے، وہاں آپ کو محدث بھی مل جائیں گے، وہاں آپ کو مفتی بھی مل جائیں گے، پر اہل سنت والجماعت کے علاوہ کسی بھی فرقے کے اندر آپ کو ولی نہیں ملے گا۔ ولی صرف اہل سنت والجماعت کے اندر ہے، کسی اور فرقے میں ولی نہیں ہے۔ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تک یہی بیان کیا گیا کہ آپ ایک بادشاہی گھرانے میں پیدا ہوئے اور بادشاہت آپ کی ایک خاندانی وراثت تھی، اور آپ کے باپ دادا بادشاہ رہے سمنان کے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور مخدوم پاک خود جب تک آپ نے فقیری نہیں لی، جب تک آپ نے تصوف میں قدم نہیں رکھا، تب تک آپ خود بادشاہ رہے ہیں، لیکن آپ مخدوم پاک کا ذرا ان کی حیات کا، ان کی زندگی کا اور ان کے خاندان کا آپ گہرائی سے اگر مطالعہ کریں گے تو یہ بات روشن روشن کی طرح ظاہر ہوگی۔ جہاں آپ کا خاندان ایک بادشاہی گھرانہ رہا ہے، وہاں مخدوم پاک سے لے کر کے سارے کے سارے آپ کے آبا اور اجداد، باپ دادا جتنے گزرے، اپنے وقت کے عالم بھی گزرے، اپنے وقت کے حافظ بھی رہے، اپنے وقت کے محدث بھی رہے، اپنے وقت کے متقی پرہیزگار بھی رہے، اور ہر ایک اپنے وقت کا ولی کامل بھی رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ عالم ابن عالم، عالم ابن عالم، حافظ ابن حافظ، حافظ ابن حافظ، ولی ابن ولی، ولی ابن ولی۔ ہم نے بہت سارے اولیاء کی زندگی گزری پڑھی ہے، اور آپ دیکھیں بہت سارے ہم نے علماء کو دیکھا ہے جن پر علم تو غالب ہے پر وہ تصوف کی دنیا سے خالی نظر آتے ہیں۔ بہت
بہت سارے صوفیہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ متقی پرہیزگار تو ہے پر علم کا اتنا غلبہ نظر نہیں آتا ہے. مخدوم پاک جہاں اتنے بڑے وقت کے عالم ساتھ میں اپنے وقت کے ولی کامل بھی تھے. آپ کے والد کی زندگی کا مطالعہ کریں. حضرت سیدنا شیخ ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ آپ کے والد محترم ہیں. ہم نے ان کی زندگی پڑھی تو اش کر اٹھے. حال یہ تھا کہ ایک ہی وقت کے اندر جہاں آپ بادشاہی امور کو انجام دیتے تھے یعنی جہاں آپ سلطنت کو سنبھالتے تھے وہیں پر ایک ہی وقت کے اندر 5000 بچوں کو علم دین بھی پڑھایا کرتے تھے. علم دین ہمارے پاس میں چھوٹا موٹا اگر دنگا آ جائے ہم مسجدوں کا رخ نہیں کرتے جمعہ کے علاوہ. مطلب حضرت کہے کیا وقت نہیں ملتا ہے. دنیا کی الجھنوں میں اتنے پریشان ہیں, دنگے میں اتنے مصروف ہیں کہ مسجد جانے کا وقت نہیں یعنی رزق کی تلاش کے اندر رزاق کو بھول بیٹھے. وہاں حال یہ ہے کہ جہاں پر چھوٹے موٹے دنگے نہیں اپنے وقت کے جو حاکم وقت ہو, سلطنت جس کے گھر کی لوبی ہو, بادشاہی جس کے گھر کی غلامی کرتی ہو, اس ذات کا حال یہ ہے جہاں پورا ملک سنبھالنا ہے وہاں پر طالبان علوم نبیہ کو علم دین بھی عطا فرمانا ہے. ایک ہی وقت میں 5,000 بچوں کو علم دین پڑھانا یہ کوئی مذاق کی بات نہیں تھی. اعتراض کرنے والوں نے کیا 5,000 بچے پڑھانا آسان نہیں ہے. ہم نے کہا کہ مشکل بھی نہیں ہے. تو اس راہ میں قدم اٹھا کے تو دے, اس راہ میں قدم رکھ کر کے تو دے. جب امام اعظم ابو حنیفہ 12,000 بچوں کو ایک ہی وقت میں پڑھا سکتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کا شہزادہ ایک ہی وقت میں 5,000 کو بھی پڑھا سکتا ہے. یہ کوئی اور نہیں, مخدوم پاک کے والد کی ذات تھی. اور مخدوم پاک میں نے اکثر ایک جملہ کہتا ہوں مذاقیہ طور پر, میں کہتا ہوں ہمارے معاشرے کے اندر درگاہ کا مجاور بیچارہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ مذاق کے ساتھ ساتھ حقیقت بھی ہے. وہ کہتا ہے میں درگاہ کا جھاڑو نکالتا ہوں, میں کیوں جمعہ پڑھوں گا, میں فلاں درگاہ پہ بیٹھتا ہوں, میں کیوں نماز پڑھوں گا. ہمارے معاشرے میں درگاہ کے مجاور نماز نہیں پڑھتے. مخدوم پاک کا حال یہ تھا جہاں بادشاہ ہے نا, اور اکثر ہمارے معاشرے میں جس کو خاندانی وراثت ملتی ہے وہ پڑھنا بھی قبول نہیں کرتا ہے. میرے باپ کی دکان لگائی ہوئی ہے, گراہک جمے ہوئے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی. مخدوم پاک کا حال یہ تھا کہ آپ اتنی بڑی سلطنت کے راجا حاکم وقت, اس کے ساتھ ساتھ قرۃ سبا کے قاری تھے. یعنی قرآن 7 قرۃ پر پڑھا جاتا ہے. مخدوم پاک ان 7 قرۃ کے عالم تھے اور حافظ بھی. اور پلس پوائنٹ دیکھے مخدوم پاک کی ذات کا, وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر 1,000 حافظ بنائے تھے. 1,000 آپ نے حافظ بنائے, اور جس کو بھی حافظ بنایا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ نے, ہر ایک کو قرۃ سبا پر حافظ بنایا. یعنی 7 قرۃ کا اسے علم عطا فرمایا. اور جو بھی آپ کے پاس میں حافظ بننے آیا کسی کو بھی 1 سال سے زیادہ وقت نہیں لگنے دیا. ہر ایک کو 1 سال کی مدت میں حافظ بنایا اور 7 قرۃ پر حافظ بنایا. اور پوری زندگی میں 1,000 آپ نے حافظ بنائے. یہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہے. اور تحقیق میں بتا رہا ہوں صرف آپ کی, کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں کو کرامتوں سے تولا ہے. اور ہماری نظر میں اگر کوئی بزرگ کرامت نہ دکھائے وہ تو ولی نہیں ہے. ولی وہی جو کرامت
آپ کا شوہر سنا تو سفر کر بیٹھا، آیا حضرت سے ملنے کے لیے، مرید بننے کے لیے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ 10 سال، ایک روایت میں آیا ہے 30 سال جنید بغدادی کی خدمت میں رہا اور بغیر مرید بنے واپس جانے لگا۔ اور جنید بغدادی غوث پاک کے مریدوں میں نہیں، غوث پاک کے پیروں میں آتے ہیں، ان کا شمار غوث پاک کے پیروں میں ہے۔ سری سکتی علیہ رحمہ کے خلیفہ آیا، اتنی بڑی سات جب جانے لگا تو آپ نے فرمایا بیٹے تو مرید بننے آیا تھا اور بغیر مرید بنے واپس جا رہا ہے؟ کہ حضور ہاں آئے تو مرید بننے تھا، اتنا عرصہ میں نے آپ کی خدمت میں گزارا، آپ کی ایک بھی میں نے کرامت نہیں دیکھی۔ اس کا مطلب آپ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے، پر دعا کرے میں نے آپ کا نمک کھایا ہے اتنے عرصے تک، تو میرا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ آپ سے مصافحہ کرتے ہوئے جاؤ۔ دعا کرے مجھے مرنے سے پہلے کامل پیر مل جائے۔ تو جنید بغدادی فرمانے لگے بیٹا تو صحیح کہتا ہے، تیرے سامنے میں نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، تیرے سامنے میں نے ہوا کے اندر مصلی بچھا کر کے نماز نہیں پڑھی ہے، تیرے سامنے میں نے کچھ بھی نہیں کیا، پر بتا اتنا عرصہ دراز تو نے میری خدمت میں گزارا ہے، کیا میرا ایک قدم شریعت محمدی کے خلاف دیکھا؟ کا نہیں حضور، کا سب سے بڑی کرامت ہے دین پر قائم رہنا۔ یہ حال مخدوم پاک کا تھا۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو کیسے پہچاننا ہے؟ فارسی زبان میں اب تک ہم خود پڑھتے آئے ہیں اور ہم نے پڑھا بھی صحیح کہ فارسی زبان میں اگر سب سے پہلے کسی نے ترجمہ کیا ہے تو وہ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی ذات ہے، جنہوں نے فارسی کی دنیا میں فارسی زبان میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کر کے امت مصطفیٰ کو عطا کیا۔ لیکن محققین نے لکھا اور بالکل مستند تحقیق کہ فارسی زبان میں سب سے پہلے اگر کسی نے ترجمہ کیا تو وہ اور نہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی امت کو فارسی زبان میں ترجمہ کر کے قرآن کا عطا فرمایا۔ یہ مخدوم پاک۔ اور بات سنیں آپ، سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی مزار مقدس کی چھوچے مقدسہ میں اور آج مجائے خلائی کے پوری دنیا جانتی ہے آپ کو، آپ کی زبان اردو نہیں تھی، آپ کی مادری زبان فارسی تھی، جو آپ کے باپ داداؤں کی اور آپ کے وطن کی جو زبان تھی وہ فارسی زبان تھی، پر اردو زبان میں اخلاق اور تصوف پر جس نے سب سے پہلے رسالہ لکھا وہ مخدوم پاک کی ذات ہے، جس کی زبان بھی اردو نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اخلاق اور تصوف پر سب سے پہلے اردو میں رسالہ لکھ کر کے امت مسلمان کو عطا فرمایا۔ اور ذرا ہٹ کر کے گفتگو کرتا ہوں اور بڑی تحقیق کے ساتھ، تین ایسی شخصیات ہے، تین جو اردو کے موجد ہے، موجد یعنی جنہوں نے اردو کو پیدا کیا ہے۔ اس میں سر فہرست جو نام ہے وہ امیر خسرو کا نام ہے، جو سرکار نظام الدین محبوب علی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے۔ دوسرا جو نام ہے، ایک روایت کے مطابق مخدوم گرامی سرکار سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ تیسرے جو اردو کے موجد ہے وہ بندہ نواز جیسو دراز رحمت اللہ علیہ۔ یہ تین شخصیات ہے جنہوں نے اردو کو پیدا کیا ہے۔ حالانکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر جد یہ کوشش ہے کہ اردو زبان کو نکالا جائے، اردو زبان کو پھینکا جائے، اردو زبان کا وجود مٹایا جائے، اور جو مٹانے والے ہی نعرہ لگاتے ہیں انقلاب زندہ باد۔ مجھے بتائے یہ انقلاب زندہ باد یہ کس چڑیا کا نام ہے، اور یہ مٹ نہیں سکتی، اس لیے
مٹاؤ. آپ نے کہا نہیں، آپ کر رہے ہو. جیسے ہی اسکولیں بند تھی، مدرسے میں بچوں کے پڑھائی کا معاملہ اور تھا. جیسے ہی اسکولیں کھلی، بچے غائب. پیرنٹس کو فون کرو، حضرت اسکول سے تو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. یعنی اردو نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں، ہماری اولاد قرآن سے جاہل ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. ٹیوشن سے لیٹ نہیں ہونے چاہیے. میں ایک پہلا ایسا مولوی ہوں جو ٹیوشن کے خلاف ہوں. کیا ضرورت ہے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کی؟ مجھے بتائیں آپ. اس کا مطلب ماسٹر صحیح نہیں پڑھا رہے اس لیے آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہو. اور ٹیوشن بھی انہی سے پڑھا رہے ہیں جو اسکول میں آپ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. بچے کو کہیے جو سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے اس کو صحیح دھیان سے سن. ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ماسٹروں پر جا کر کے سختی کرو، بھیا ہم آپ کو جو 8th کے بچوں کو سال کے 50,000 ہزار دے رہے ہیں، توجہ سے پڑھاؤ. میں کہوں آج بھی ٹیوشن کی بیماری ختم کر دی جائے، ہمارے بچے توجہ سے پڑھیں گے. کیونکہ بچوں کو اپنے آپشن دے دیا ہے. یہاں اگر توجہ سے نہ پڑھا تو کیا حرج ہے؟ ٹیوشن تو ہے نا. ورنہ آج اسکول کے وقت میں صرف اسکول اور ٹیوشن کی بیماری اگر ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے، میرے خیال سے بہترین مدرسے چل سکتے ہیں. لیکن بیچاری ماں تو گیٹ میں ہی کھڑی رہتی ہے، بیٹا جلدی سمجھ لے کر کے ٹیوشن جانا ہے. سمجھ رہے ہو؟ گفتگو سمجھے میری آپ. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ آپ کی ذات کی سب سے بڑی خوبی مخدوم پاک کی یہ تھی کہ آپ کی زبان اردو نہیں تھی، آپ کی زبان ہندی نہیں تھی، لیکن آپ جس علاقے میں پہنچتے تھے وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے اور ایک حالات پر کتاب لکھ کر کے وہاں کی مسجد میں چھوڑ کر کے آ جاتے. یہ سب سے بڑی آپ کی ذات کی خوبی تھی مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس علاقے میں پہنچے اس علاقے کی زبان میں اور اس علاقے کے حالات پر ایک کتاب لکھ کر کے اس مسجد کے ممبر پر رکھ کر کے آ جاتے تاکہ لوگ اسے فائدہ اٹھائیں. جتنی مخدوم پاک نے کتابیں تحریر فرمائی شاید ہی کسی بزرگ نے اتنی لکھی ہو. اور بدقسمتی یہ ہے یہ قوم کھچڑے پہ تو نظر پوری ہے، ان کی نیاز پر پوری نظر ہے، اس پر پوری نظر ہے. ہمارے بزرگوں کی خدمات پر اس قوم کی کوئی نظر نہیں ہے. کتنی بڑی خدمات تھی ان کی. کھچڑے میں تو کمپٹیشن چل رہا ہے. اب نیا فارمولا ہے حضرت، اپنی گلی میں ریشم والا کھچڑا بنانا ہے. واہ مسلمان. اور ایسا لگتا ہے اس سے پہلے اس غریب قوم نے کبھی کھچڑا دیکھا ہی نہ ہو. شیر پر اتنی مکھیاں نہیں ہوتی ہے جتنی دیکھ پر یہ قوم ہوتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ کیا ہم نے اپنے بزرگوں کا حال کر رکھا ہے یار. مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت کے مطابق 3 مرتبہ پوری دنیا کا آپ نے دورہ فرمایا ہے، اور جہاں پہنچے وہاں کے حالات پر اور وہاں کی زبان میں کتاب لکھی ہے آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے تخت سلطان کو چھوڑا. شخصیت کیسی تھی؟ ویسے جو آپ کو مشہور خلافت ہے نا، مشہور، وہ سرکار سیدنا عبد الحق پنڈوی علیہ رحمہ سے ہے، اور جن کی مزار مقدس بنگال شریف کے اندر ہے. بڑی ذات جو خالد بن ولید کے اولاد سے ہے، وہ آل رسول نہیں ہے، مخدوم پاک آل رسول ہے. پتہ چلا فضیلت جو دی جاتی ہے وہ تقوی کو دی جاتی ہے. اگر تقوی کو فضیلت نہ ہوتی تو مخدوم پاک آل رسول ہو کر کے غیر آل رسول کے ہاتھ میں کبھی بیعت نہیں ہوتے. آپ ان کے مرید اور خلیفہ بنے. لیکن دوسری روایت کیا ہے؟ جیسے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی ارادت، آپ کی
اور جائے خلائی کے مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ مخدوم پاک جب دہلی کے راستے سے آپ کا سفر چل رہا تھا تو آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے بابا رتن ہندی علیہ رحمہ کی۔ اس وقت آپ اتنے ضعیف ہو چکے تھے چونکہ 700 سال کی آپ کی عمر تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اب تک پروردگار عالم نے انہیں مخدوم پاک کے لیے ہی دنیا میں رکھا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ان سے، اور اس وقت روئی نہیں آتی جس کو کپاس کہتے ہیں، بابا رتن ہندی علیہ رحمہ کو اس وقت روئی کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اتنی زیادہ عمر کی وجہ سے آپ چھوٹے سے ہو چکے تھے۔ کہا کہ حضور صحیح سید اور صحیح نسب سید جن کا نام محمد اشرف ہے وہ آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہیں، تو آپ اٹھ نہیں سکتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ اٹھے، اپنے سینے سے لگایا، مرید بنایا، خلافت عطا فرمائی، اور اس وقت ان کے پاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 114 تبرکات تھے۔ ایک تبرک کو چھوڑ کر کے 113 تبرک مخدوم پاک کو انہوں نے عطا فرمائے۔ اب ادھر غریب نواز کے واسطے سے تو کئی واسطوں کے بعد وہ رسول اللہ تک جا کر کے مخدوم پاک ملتے ہیں، لیکن بابا رتن ہندی کے واسطے سے صرف حضور تک پہنچنے کے لیے ایک واسطہ ہے بیچ میں، جن کا نام ہے بابا رتن ہندی، یعنی مخدوم پاک خلیفہ ہے بابا رتن ہندی کے، اور بابا رتن ہندی ڈائریکٹ خلیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی اس نسبت سے مخدوم پاک صرف ولی نہیں، تابعی ہے، تابعی، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اور وہ بابا رتن ہندی علیہ رحمہ کی ذات ہے جن کی مزار بھٹنڈا میں۔ یہ مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت۔ تیسری خصوصیت کیا ہے؟ 3 ایسے ولی گزرے حضور کی امت میں، اور تو بہت سارے ہوں گے کیونکہ قیامت تک اللہ نے ولایت کا سلسلہ جاری رکھا ہے الحمدللہ، اور اس دین اسلام کی حقانیت ہے کہ حضور کی امت میں قیامت تک ولی آتے رہیں گے۔ بہت سارے بیچارے کہتے ہیں ہمیں ولی نظر نہیں آتے، دوست تیری آنکھوں کا قصور ہے، ورنہ آج بھی اللہ والوں سے زمین بھری پڑی ہوئی ہے۔ جس طرح آسمان کا نظام ستاروں سے برقرار ہے، اسی طرح زمین کی رونقیں اللہ والوں سے ہے۔ پھر تک اللہ والے ہیں بھائی۔ تو 3 ایسے بزرگ گزرے ہمارے مطالعے کے مطابق جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں مقام محبوبیت عطا کیا ہے، اور ولایت کے اندر مقام محبوبیت سب سے بڑا مقام مانا جاتا ہے۔ یعنی جنید بغدادی کے نزدیک ولایت کی 100 منزلیں ہیں اور 28 درجات ہیں۔ یہ ولی جیسے کہ ولیوں کے نجوہ ہے، نقبہ ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، اور ہر وقت ملک شام میں 300 ولی ایسے رہتے ہیں جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں ان 300 کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ زمین سے پانی بھی برساتا، آسمان سے پانی بھی برساتا ہے، زمین سے رزق بھی اگاتا ہے، اور جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ جاتا ہے ان 300 اللہ والوں کی دعاؤں سے جاتا ہے۔ جس طرح دنیا کا نظام چلانے کے لیے پی ایم ہے، پی ایم کے بعد میں سی ایم بھی ہے، راشٹرپتی بھی ہے، مکھیہ منتری بھی ہے، ایسے بہت سارے درجات ہیں، پارشد بھی ہے، ولایت بھی ہے، کیبنٹ بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، تب جا کر کے دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اسی طرح روحانیت کا نظام چلانے کے لیے سب سے بڑا مرتبہ ہے غوث اعظم کا، اور ہر دور میں غوث رہا ہے۔ پھر نجوہ کا مرتبہ ہے، نقبہ کا مرتبہ ہے، ابدال کا مرتبہ ہے، اوتاد کا مرتبہ ہے، پھر عام ولی ہے۔ کسی پوسٹ والے کا انتقال ہو جاتا ہے تو عام ولی کا پروموشن ہوتا ہے، اسے پوسٹ عطا کی جاتی ہے۔ جس طرح غوث پاک کی بارگاہ میں سنا ہوگا کہ ایک چور آیا تھا پیچھے پیچھے، چھپا ٹھیک ہے یار، آج مارتے مزہ آ جائے گا۔ غوث پاک اپنے حجرے شریف میں گئے،
कीमती जुबा उतारा, सादा लिबास पहना, क्योंकि बादशाहों की बारगाह में हमेशा सादा लिबास पहना जाता है, तो फकीराना लिबास पहना, अल्लाह की बारगाह में खड़ा होना था, कीमती लिबास रख दिया, और जैसे ही रखा छोड़ने का मजा आ गया। और गोश्त पाक के हाल ये था कुर्ते का कि जो जिसको सदका कर देते थे वो पूरा 60 टुकड़े काट काट करके बेचता था और अपना घर चलाता था। कितना कीमती जुबा होगा गोश्त पाक का यार। तो चोर आया, जुबा उठाया, भागने लगा, दरवाजा बंद, जुबा रखा, दरवाजा खुल गया। 3-4 दफा कहा यार ये क्या मसला है, छुप के बैठ गया कोने में। जब अब्दुल कादिर जीलानी बाहर निकलेंगे तब जुबा लेकर के साथ में भाग जाऊंगा। गोश्त पाक नमाज से फारिग हुए, वज़ाइफ में थे, दरवाजा बजाने वाले ने बजाया। कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम। क्या हुआ भाई? फला इलाके के वली का इंतकाल हो गया, फटाफट किसी वली का इंतजाम करो। आपने फरमाया सुबह तक कर देंगे यार, क्योंकि गोश्त पाक के दर से विलायत बढ़ती है भैया। हाँ, गोश्त पाक के दर से विलायत तकसीम होती है। और निज़ामुद्दीन औलिया ने फ़वाइदुल फ़वाद में लिखा है इसको, गोश्त पाक जिसे चाहते थे विलायत देते थे, जिसे चाहते थे छीन भी लिया करते थे। हाँ, ये शान थी उस गौसे आज़म की। आपने फरमाया सुबह करेंगे यार, तो अगर रात भर अगर वो इलाका बर्बाद हो गया तो आपने फरमाया अच्छा ये भी बात सही है। फरमाया फटाफट करो, कोने में एक वली बैठा उसको ले जाओ। वो बेचारा चोर कह रहा है मैं हूँ, एक गोश्त पाक, तीसरा कोई नहीं। क्या किसको रहे हैं, किसको कह रहे हैं? इस्लाम ने हाथ पकड़ा, चल कहा फला इलाके की जिम्मेदारी आपकी है। अरे मैं चोर हूँ, चोर जुब्बा चुराने आया था। कि भैया तुझे पता नहीं, जिसके घर में जो होता है चोरी उसी की तो होती है। हमारे घरों से सोने ज़ेवरात गुम होते हैं, अल्लाह वालों के यहाँ तो जाता है, हाल क्या होता है? खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते था चोर निगाहे गौस पड़ चुकी है, अल्लाह ने विलायत अता फरमाता। इकबाल कहते ना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हर दौर में रहे भाई, तो 3 ऐसे वली गुजरे जिनको अल्लाह पाक ने मकाम महबूबियत अता किया। एक है महबूब सुबहानी, जिनको हम हुजूर गौसे आज़म, एक है महबूब इलाही, जिनको हम निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं, एक है महबूब यज़दानी, जिसको हम हुजूर अशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं। 3 ऐसे वली हैं जिनको अल्लाह ताला ने मकाम महबूबियत अता फरमाई। और दूसरी शान देखें, और आखिरी गुफ्तगू मेरी है। आप आजमगढ़ तशरीफ ले गए, वैसे तो पूरी दुनिया का दौरा किया आपने, तो आपने तकरीर की, खिताब किया, खिताब, और वो खिताब हुआ खुलफाए राशिदीन की अजमत पर। अबू बकर सिद्दीक, मौला अली, सरकार उस्मान गनी और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी पर आपने खिताब किया, खुलफाए राशिदीन पर। आवाम तो छोड़ो, उलमा मचल उठे। मौलवी हर किसी से जल्दी मुत्तसिल नहीं होता है, मौलवी जल्दी किसी को मानता ही नहीं है भैया। इसलिए इमाम रब्बानी फरमाते दरगाह का मुजावर और मस्जिद का मौलवी जल्दी वली बन ही नहीं सकता है, उसको जरा टाइम लगता है, समझ रहे आप? मेरे दादा पीर अली रहमत रिजवान जब गए, पर दादा पीर सैयद अली अकबर शाह जिलानी, जिनकी सनद मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हुई थी, बुखारी की सनद, रसूलुल्लाह की 25वीं औलाद, जब अपने पीर की बारगाह में गए तो उनका मुरीद भी साथ में था, तो मुरीद का दिल जल्दी जाकिर हो गया। यानी मुरीद सोता था तो दिल कहता था अल्लाह 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 अल्लाह, लेकिन पीर साहब का दिल जाकिर नहीं हुआ। तो मेरे परदादा पीर ने अपने पीर को कहा हुजूर ये तो मेरा मुरीद है, इसका दिल जल्दी जाकिर हो गया, मेरा क्यों नहीं? आपने फरमाया बेटे अली अकबर, ये बेचारा सूखे टुकड़े खा के आया है, तू मुरीदों का गोश्त खा के आया है, तुझे वक्त लगेगा अभी। हाँ भैया, बड़ी शान है। तो आप तशरीफ ले, ऐसा खिताब किया, उलमा मचल उठे। आपने फरमाया सिर्फ मेरे खिताब को मत देखो, इस पर मेरी किताब भी है। सिर्फ
حضرت عمر، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات. لیکن ان سب کی فضیلتوں کو بیان کیا، مولا علی کی فضیلت کو ذرا زیادہ بیان کیا. تو فوراً لوگوں نے کہہ دیا یہ تو شیعہ ہے، یہ تو رافضی ہے، علی کی تعریف کر رہا ہے. پتہ چلا سادات کو اس دور میں نہیں، شیعہ اور رافضی کے فتنوں سے اس دور سے بھی گزرنا پڑا ہے. ہم تو مناظرہ کریں گے، اور ہمیشہ یاد رکھیں جو چیز زبان پہ ہوتی ہے وہ دل میں نہیں ہوا کرتی ہے، جو دل میں ہوتی ہے وہ زبان پہ نہیں آتی ہے. پر یاد رکھیں جس کے اندر جو ہوتا ہے چھلکتا وہی ہے. یزید میں جو تھا وہ کربلا میں چھلک گیا، سیوان میں جو تھا وہ چھلک گیا، ابن سعد میں جو تھا وہ چھلک گیا، حسین میں جو تھا وہ بھی چھلک گیا. اس وقت تو دنیا نے یہ دیکھا، مخدوم پاک جب تھے تو جب وہ مولوی کہنے لگے یہ تو رافضی ہے، یہ تو شیعہ ہے، تو بہت ساری عوام بھی بیچاری ان کے ساتھ ہو گئی، بھولی عوام تھی بیچاری ان کے ساتھ ہو گئی. اسی طرح کربلا میں بھی تو یہی ہوا نا. سپر کی بولی تو 22,000 بول رہے تھے، اور کربلا میں سید 72 کو لے کر کے اکیلا کھڑا تھا. تو لوگوں نے کہا پتہ نہیں اب کیا ہوگا، ادھر 72,000، ادھر صرف 72 ہے، ادھر 22,000، ادھر صرف 72 ہے. لیکن زمانے نے دیکھا 22,000 والوں کے نہ گھر کے نشان ہے، نہ قبروں کے نشان ہے، اور 72 والوں کے گھر بھی سلامت، ان کا گھر بھی سلامت، ان کا نام بھی زندہ، ان کی قبریں بھی زندہ. پتا چلا عجیب جنگ ہے، جنگ کربلا. ہوا جو قتل وہی خاکدار باقی ہے. تو مخدوم پاک نے فرمایا کیا ہوا، آپ شیعہ ہیں، ہم جمعہ کے دن آپ پر فتوا لگائیں گے، ممبر سے آپ کو ذلیل کریں گے. بڑے بڑے مفتی کھڑے ہوئے. مخدوم پاک نے فرمایا کوئی حرج نہیں، آنے دو جمعہ کیا ہوتا ہے، آنے دو جمعہ. جو مخدوم پاک سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے کہا پتہ نہیں ہمارے پیر صاحب کا کیا ہوگا، اللہ کرے انہیں کوئی ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے. پر یاد رکھیں دوست، آل رسول کسی بھی دور میں ذلیل نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اور دین کو جب بھی ضرورت پڑی ہے تو علی کا خاندان آیا ہے، اور سید کبھی مولا علی سے آگے بھی نہیں جاتا ہے. تو مولا علی ہاتھ باندھ کر کے ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور کوئی سید مجال نہیں کرتا ہے ابو بکر سے آگے جانے. مولا علی سے آگے نہیں، جب وہ دادا سے آگے نہیں نکلتے بھیا. اب سنیں، جمعہ کے دن اتنی بارش ہوئی، بیچارے مفتیوں کے گھر پانی سے بھر گئے. جمعہ ہوا ہی نہیں. جمعہ کا وقت ختم ہوا، بارش رک گئی، عصر کی ٹائم پھر رک گئی. تو کوئی بات نہیں، دوسرے جمعہ کو دیکھتے ہیں. دوسرے جمعہ میں بھی اتنی بارش ہوئی کہ بیچارے بڑے بڑے نہیں جا سکے، جمعہ بھی نہیں ہوا. حتیٰ کہ 4 جمعہ ہو گئے، فتوے لگانے والوں کی ہمت نہیں پڑی، نہ مسجد تک جا سکے. آخر میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا سید خان، اور حضور کے خاندان سے بڑی محبت فرماتے تھے. حضور ان کے خواب میں آ کر کے فرمانے لگے سید خان ذرا ان صاحب قلم اور افتاح کو جا کر کے کہہ دو کہ تمہارے علم پر گھمنڈ مت کرو، میرے اشرف کی شان نرالی ہے. اگر فتووں کی باتیں کرتے رہو گے قیامت تک جمعہ نہیں ہوگا. اتنی بارش ہوگی، جا کر کے معافی مانگو. تو جب مخدوم پاک سے معافی مانگی تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور حضرت عمر کی بھی شان بہت بڑی، عثمان غنی کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے. چونکہ میں مولا علی کی اولاد ہوں، اولاد کو اتنا تو حق بنتا ہے کہ اپنے باپ کی تعریف کھل کے کرے. یار تم اس پر بھی ہمیں رافضی بنا دو گے. تو یہ بڑی شان تھی مخدوم پاک کی. اور آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا ہے جو خلوص کے ساتھ میری چوکھٹ پہ آئے گا اللہ اس کی بدبختی کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا. بڑی ذات ہے. آج بھی کچھ مقدسہ میں آپ کا روزہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے. کبھی زندگی میں ایک مرتبہ موقع ملے تو پھر مخدوم پاک کی چوکھٹ پر حاضری دیں. اللہ کریم ان سرکاروں کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. اپنے گھروں میں ایصال ثواب کریں. پھر آئندہ جمعہ انشاءاللہ کیونکہ